نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور کہا ان لوگوں نے جو آسمانی کتابوں کا علم نہیں رکھتے کہ اللہ تعالی ہم سے بات کیوں نہیں کرتے یا ہمارے پاس کوئی نشانی آتی۔ ایسی ہی بات کہی ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں، ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ تحقیق کہ ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں یقین کرنے والے لوگوں کے لیے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ بلا شبہ ہم نے آپ کو سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور آپ سے دوزخیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنے کے لیے، دین ایمان کو قبول کرنے کے لیے دو باتوں کی شرط رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہمارے دو مطالبے اگر پورے ہو جائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ پہلا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اللہ تعالی ہم سے خود بات کرے، ہم براہ راست اللہ تعالیٰ کو دیکھیں اور اللہ ہم سے کہے کہ محمد میرے بھیجے ہوئے ہیں اور اسلام سچا مذہب ہے تو ہم قبول کر لیں گے۔ اس کے جواب میں کہا گیا کہ یہ لوگ دراصل وہ لوگ ہیں، دنیا کی وہ قوم ہے جو آسمانی کتابوں کا علم نہیں رکھتے، ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہی نہیں ہے، ورنہ آسمانی کتابوں میں یہ بات صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ لکھی ہوئی تھی، بیان کر دی گئی تھی کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے۔ ان آنکھوں میں اتنی سکت ہے ہی نہیں اس دنیا میں کہ اللہ کا دیدار کر سکے، لیکن یہ لوگ چونکہ آسمانی کتابوں کا علم نہیں رکھتے اس لیے اس طرح کا بے تکا مطالبہ رکھتے ہیں۔ دوسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ ہم نے جو سوالات آپ سے کیے ہیں یہ سوالات آپ اللہ تعالیٰ سے حل کروا دیں۔ ان سوالات کا ذکر قرآن میں آگے چل کر آئے گا۔ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ ہمارے سامنے آسمان میں چڑھیں، آپ کو آسمان میں چڑھتے ہوئے ہم خود دیکھیں اور پھر آپ پر قرآن اترتا ہوا بھی دیکھیں، اور آپ کے لیے شاندار قسم کے باغات ہوں اور آپ ان باغات کے درمیان میں نہریں جاری کر دیں، آپ کے لیے سونے چاندی کے محل ہوں۔ اس طرح کے کئی سوالات مشرکین نے اٹھائے تھے کہ اگر یہ سارے کام آپ اپنے اللہ سے حل کروا دیں اور یہ سارے کام ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اس دوسرے مطالبے کا اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ مطالبہ کوئی نیا نہیں ہے، اس طرح کے سوالات اس سے پہلے بھی اپنے دور کے مشرکین رسولوں سے، نبیوں سے کرتے رہے ہیں۔ تو گویا اس طرح کے سوالات میں یہ ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، ان سب کے دل ایک جیسے ہیں، ان سب کی فطرت ایک جیسی ہے،
یہ سب ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایک نشانی نہیں، کئی نشانیاں، صرف ایک سوال کا جواب نہیں، ان کے اس طرح کے کئی سوالات کا جواب ہم اس سے پہلے دے چکے ہیں۔ لیکن مشرکین مکہ کے ساتھ معاملہ ذرا مختلف ہے۔ انہوں نے جو سوالات کیے ہیں، انہوں نے جو نشانیاں مانگی ہیں، وہ نشانیاں ہم پوری نہیں کریں گے، ان کے وہ سوالات پورے نہیں کیے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ کوئی قوم وقت کے نبی سے، رسول سے کسی خاص چیز کا مطالبہ کرتی کہ ہمیں وہ دکھاؤ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس مطالبے کو پورا فرما دیتے اس پیغمبر کے ذریعے، اور پھر بھی وہ قوم نہ مانتی، ایمان نہ لاتی، تو پچھلی امتوں کی تاریخ گواہ ہے کہ ایسا کرنے کی صورت میں وہ قوم تباہ کر دی گئی، صفحۂ ہستی سے نیست و نابود کر دی گئی۔ قوم صالح وغیرہ اس طرح کی کئی قوموں کی قرآن میں مثالیں ہیں۔ لیکن مشرکین مکہ کو یک طرفہ نیست و نابود کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں مقدر نہیں تھا، ان لوگوں کو بچانا منظور تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات پہلے سے تھی کہ یہ لوگ آگے چل کر ایمان لائیں گے، ان کے ایمان لانے کی امید تھی کہ یہ نہ صحیح ان کی نسلیں ایمان لائیں گی، اس لیے ان کے ان مطالبوں کو پورا نہیں کیا گیا، ان سوالوں کو پورا نہیں کیا گیا، کیونکہ اگر پورا کیا جاتا اور پھر بھی وہ نہ مانتے تو پچھلی قوموں کی طرح یک طرفہ ان سب کو تباہ کر دیا جاتا۔ تو ان لوگوں کے یہ دو مطالبے تھے، اور دونوں کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جواب دیے ہیں، اور پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو صرف بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، دین حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے کہ لوگوں کو صاف صاف سنا دیں، جو ایمان قبول کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر تسلیم کرے گا، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرے گا، اس کے لیے جنت ہے، اور جو اللہ کا اور اللہ کے نبی کا انکار کرے گا، مشرک بنا رہے گا، کفر پر جمع رہے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ تو آپ جنت کی، رضائے رب کی خوشخبری دینے والے ہیں، اور عذاب جہنم سے، غضب خداوندی سے لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ ہم نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیج دیا ہے، آپ لوگوں کے سامنے وہ پیش کر دیجئے، اور ساتھ میں یہ بھی سنا دیجئے کہ جو اس کا پرستار ہوگا، اس دین حقہ کا، اس کے لیے رضائے رب ہے، جنت ہے، اور جو اسے نہیں مانے گا، اس کا انکاری بنا رہے گا، اس کے لیے جہنم ہے۔ ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، کوئی ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ ہر حال میں ان کو ایمان میں لانا ہی لانا، یہ آپ کے ذمے نہیں ہے۔ ہدایت دینا تو اللہ فرماتے ہمارے ذمے ہے، آپ کا کام صرف دین حق کو ان تک پہنچا دینا ہے، اس کے بعد قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر موقوف ہے۔ اللہ جسے چاہیں گے ہدایت سے نوازیں گے، اور جسے چاہیں گے اللہ تعالیٰ ہدایت سے نہیں نوازیں گے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آگے اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روز محشر آپ سے دوزخیوں کے بارے میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ یہ دوزخ میں کیوں چلے گئے، ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا تھا، اس کے باوجود یہ جہنم میں کیوں چلے گئے، یہ سوال آپ سے ہرگز نہیں ہوگا۔ آپ کی ذمہ داری تو فقط ان تک دین کو پہنچا دینے کی تھی۔ اس دنیا میں آپ کی حیثیت بشیر اور نذیر کی تھی، آپ اپنے فرض منصبی کو ادا کر چکے ہیں، لہذا اب آخرت میں کون جنت میں جاتا ہے، کون جہنم میں جاتا ہے، ہر ایک کو اپنے عقیدے اور عمل کے حساب سے وہاں کی جزا اور سزا سے گزرنا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین۔